خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ بزنس کی دنیا میں آن لائن بزنس ہو یا کوئی بھی بزنس ہو، اس کے علاوہ نیشنل میڈیا پہ رہنے والا ایک ہمارا دوست ہے، بہت ہی اچھے دوست ہیں اور مشہور ہیں، RJ خان۔ یہ نام تعارف کا محتاج نہیں ہے، تقریباً سعودی عربیہ میں رہنے والے یہ نام جانتے ہیں، اور ہم اس دوست کے بہت ہی شکر گزار ہیں جو اس نے وائس آف چوہان ٹی وی کو ٹائم دیا اور ہمارے یہاں تشریف لائے۔ راجہ خان ہمیں بہت سی باتیں بتائیں گے جو اس نے یہاں آ کے کی۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آتے ہیں یہاں نوکری کی تلاش میں، لیکن راجہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ نوکری بالکل کریں لیکن خود اپنے آپ کو منوائیں، اپنے ہی بل بوتے پہ کام کریں۔ اس کے ان سارے کاموں کے علاوہ راجہ خان سوشل ویلفیئر کے بندے ہیں، جیسے کہ لوگوں کی مدد کرنا، 24 گھنٹے آن لائن ہیلپنگ جسے کہتے ہیں، کہ اگر کسی بندے کو نوکری چاہیے یا ویزے کا مسئلہ ہو یا اقامہ کا مسئلہ ہو یا اور کوئی پرابلم ہو تو RJ صاحب سے آن لائن یوٹیوب بھی، ٹک ٹاک اور جو بھی سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے اس سے رابطہ کیا جاتا ہے، تو وہ آن لائن جواب دیتے ہیں، ہمیں ٹپس بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور صاحب کئی جگہوں پہ خود پہنچتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ سعودی عربیہ میں جو تفریحی پروگرام کا رجحان چلا ہے، RJ صاحب بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، جیسے کرکٹ ہو اور ایونٹ ہو، اور ابھی بھی کچھ ایسے پروگرام ترتیب دے رہے ہیں جو ہم پردوشیوں نے کم سے کم سعودی عرب جدہ میں رہنے والے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے ہم رنگ دیکھیں گے۔ جیسے کچھ دن پہلے دیسی رنگ پروگرام چلا تھا، تو ایسے ہی پروگرام RJ صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی صاحب ہمیں بتائیں گے۔ تو ابھی ہم RJ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ آپ ہمیں اپنے بزنس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ RJ خان نام تو جانتے ہوں گے۔ بہت شکریہ وائس آف چوہان ٹی وی جس پہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور چوہان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یاد کرا اور اتنی عزت بخشی۔ ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور آپ لوگوں کی محبت اور سپورٹ ہے جو ہم یہاں تک پہنچے اور آج اس جگہ پہ بیٹھے کہ کوئی ہم سے ہماری حیثیت پوچھنے کے لیے بلا سکے۔ ان کا بھی بہت شکریہ اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ شروعات کرتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس نے میری پہچان بنائی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے پہلے میری اپنی پہچان، میں نے سعودی عرب میں 12 سال گزارے۔ 12 سال میں میں نے بہت اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے، کیونکہ فرسٹ ٹائم پہ میں سوا خاص کے ویزے پہ آیا، لیکن میری اپنی جو سوچ تھی وہ ایز اے بزنس تھی، کیونکہ میں نے ایک چیز سیکھی تھی کہ آپ دنیا میں کسی بھی کنٹری میں جائیں، نوکری کریں منع نہیں ہے، لیکن یہ بھی سوچتے رہیں کہ وہاں پہ اپنے آپ کو سیٹل کیسے کریں اور بزنس کیسے شروع کریں، چاہے وہ چھوٹا سا ہو یا بڑا ہو۔ بزنس کاروبار ہوتا ہے اور اس میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے قدم قدم آپ کو ساتھ بھی دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس کی کیا حیثیت ہے اور کون کس جگہ پر آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ انسان کی پہچان بھی ہوتی ہے اور دنیا میں آپ بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ جب آپ کو ٹھوکر لگتی ہے، آپ ہارتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے بہت سی نالج حاصل ہوتی ہے جو کہ دوبارہ وہ غلطی آپ نہیں کرتے۔ جب میں سوا خاص کی ویزے پہ 2 سال گزارے، لیکن یہ سوچتا رہا کیسے اپنے آپ کو سیٹل کروں۔ سیٹل کرتے کرتے مجھے لم سم 6 سے 7 سال گزر گئے سعودی عرب کے اندر، کیونکہ نیا دیش تھا میرے لیے۔ ہم ہندوستانی ہیں اور ہم سعودی عرب کے اندر نئی جگہ ہمارے لیے، لیکن الحمدللہ کوشش کرتے کرتے سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ایسا بنا میرا جس نے مجھے، یعنی آپ کے بھائی کو، یہاں تک پہنچایا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار نے دیر سے ہی صحیح ہمت
اور کوشش کا نتیجہ تھوڑا بہت صحیح لیکن دیا۔ شکر خدا کا کہ نہ تو ہم کسی کی نوکری پہ ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور نہ ہم کسی کے اس پہ ہیں۔ میں ٹیکسی بھی چھوڑ چکا ہوں، فی الحال صرف اپنا کام کر رہا ہوں۔ میں آن لائن کام کر رہا ہوں اس ٹائم پہ، اور اس کام کو سیٹل کرنے کے لیے سب سے بڑی جو محنت میری رہی سوشل میڈیا پہ رہی، اور سب سے بڑا پلیٹ فارم جو میرا رہا وہ ٹک ٹاک رہا۔ ٹک ٹاک نے ہی مجھے میری پہچان دلائی، اور آپ لوگوں نے اس کو سپورٹ کرا، سنبھالا، جس سے مجھے ہمت آئی، حوصلہ آیا۔ آج اللہ کا شکر جب میں سوشل میڈیا پہ آیا تو میرا جو اپنا کنٹینٹ تھا وہ تھا لوگوں کی مدد کرنا، کیونکہ میں خود ایک پریشان آتما تھا جسے پریشان آتما کہتے میں وہ تھا۔ لوگوں کو جب میں نے کام شروع کرا سوشل میڈیا پہ، تو جب میں نے نوکریوں کو، کیونکہ بے روزگار میں خود تھا، کیونکہ کورونا کے ٹائم پہ یہ سب حالات شروع ہوئے جب میں سوشل میڈیا پہ آیا ٹک ٹاک کے اوپر۔ لوگوں کی حالات جب میں نے 2-4 ویڈیو ایسے بنائے کام کو لے کے، تو مجھے ایسے میسج آئے کہ میرے پاس الفاظ نہیں آپ سے بیاں کرنے کے کہ لوگ کتنا پریشان تھے۔ لوگ روتے تھے بیٹھ کے فون پہ، اپنے گھر کے حالات بتاتے تھے، جو کہ یہی ایک ذریعہ اور یہی ایک کنٹینٹ میرا شروع سے رہا، کیونکہ میرے پاس ایک پلیٹ فارم تھا اور لوگ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے تھے۔ جن کے پاس نوکری نہیں تھی وہ ریکویسٹ کرتے تھے اور ہم ویڈیو بنا دیا کرتے تھے، جن کے پاس کام ہوتا تھا وہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے تھے اور ہم ان کا سامنا کرا دیتے تھے۔ اس میں میرے پاس سے جاتا کیا تھا؟ کچھ نہیں، لیکن کافی لوگوں کا بھلا ہوا، اور اس پاک پروردگار کا میں شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں اللہ کے دیے ہوئے کام کو آگے بڑھا سکوں۔ رزق دینا میرے مالک کا کام ہے، اور اس کام میں اگر مجھے تھوڑی سی بھی خدمت ہو جائے کسی کی تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، اور اللہ کا شکر اللہ نے مجھے اس حالات میں پہنچایا اور یہاں پہ پہنچایا، الحمدللہ۔ باقی کاروبار کی رہی بات تو بزنس میں نے شروع کرا، الحمدللہ۔ آج اللہ کا شکر ٹک ٹاک کو دیکھیں، کاروبار جب آپ کریں اور آپ کا ایڈورٹائز نہ ہو تو پھر آپ کا کاروبار کسی کام کا نہیں۔ آر جے صاحب نے بتایا جو یہ بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر سعودیہ میں یا کسی بھی اور کنٹری میں بندہ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے لیے سوچتا ہے، لیکن آر جے صاحب نے جو اوروں کے لیے سوچا تو اس کا صلہ اسے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جناب لکھنؤ انڈیا سے ہیں، لیکن یہاں پر میں پاکستان سے ہوں، تو ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ہو، بنگالی ہو یا انڈین ہو یا کسی بھی ملک کا ہو، آر جے صاحب وہاں موجود ہوتا ہے ان کی ہیلپ کے لیے۔ تو سر سے ہم پوچھیں گے کہ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی یہ پاکستانی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ چیزیں کبھی آپ نے سوچی؟ سر اس چیز پہ میرا کبھی خیال نہیں کیا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھے ایسے ٹکرائے ہیں، ایسے لوگ ملے ہیں مجھے جنہوں نے اس کا فرق مجھے بتایا، لیکن میں اس کو محسوس نہیں کرا۔ ہم ایک امہ ہے، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، اور ہم سب کلمہ کو ایک بھائی ایک دوسرے کے، چاہے وہ غیر مسلم ہو اور چاہے وہ مسلم ہو، ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں۔ وہ آج دوسرے راہ پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ ہم کو بھی ہدایت دے کہ ہم دعوت دے سکے دین کی ان سب کو۔ لیکن میں نے کبھی اسے فرق نہیں کرا، جو میرے بھائی جنہیں بھی میں نے کبھی کسی کا نام پوچھ کے ان کی نہ کبھی مدد کری نہ ان کے لیے ویڈیو بنایا، جس کو جو ضرورت، کیونکہ ہمیں فالو کرنے والے وہی لوگ ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہے، سکھ بھی، عیسائی بھی ہے۔ تو یہ فرق چاہے وہ کنٹری کا فرق ہو، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا کسی اور کنٹری سے بھی ہو، شری لنکا سے ہو، اور چاہے وہ کسی بھی اور مذہب سے ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم ایک انسانیت کے ناطے یہ کام کر رہے تھے۔ اور چوہان صاحب میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ایک چیز میں بتاؤں، جب بزنس شروع کرا میں نے، تو اس بزنس میں ہم نے 2.5 کا حصہ اپنے پرافٹ سے الگ کیا، اور اس پیسے کو جب ہم نے استعمال کرا یہاں پہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تو اس میں بھی ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کون ہندو کون مسلمان ہے۔ وہ فنڈ جو ہمارے پاس ہوتا ہے، اور لوگ اس میں بہت سے ہم سے خود مدد کرتے ہیں،
ہماری ڈیلیوری جب جاتی ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے بہت بڑی بڑی مددیں کری ہیں میرے ذریعے سے، تو ان کا ذکر کرنا یہاں پہ بہت ضروری تھا تاکہ ان کو بھی اچھا لگے اور آگے ان کو حوصلہ ملے لوگوں کی مدد کرنے کا، اور لوگوں کو بھی جیسے ہم سن رہے ہیں اور ہم میں بھی ہمت پیدا ہو کہ ایسے کام کریں۔ بھائی دیکھیں، ایک اگر آپ نے 1000 روپے کی چیز بیچی، اس میں اپنے 100 روپے کا پروفٹ کمایا، 100 روپے میں 2.5% کتنا ہوتا ہے؟ 2.5% کتنا ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، لیکن وہ اکٹھا ہوتے 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 ایک ٹائم پہ آپ کو کافی لمبا چوڑا اماؤنٹ بن جاتا ہے جس سے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہو۔ یہ اماؤنٹ آپ کو کھلتا نہیں ہے آپ کی جیب سے نکالنے میں، اور اس میں ہو سکتا ہے ہمیں نہ پتہ ہو، لیکن ہو تو ایسی غلطی ہو جائے، ہمارے پاس کوئی ناجائز پیسہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کاموں سے ان پیسوں کو حلال بھی کر دیتے ہیں، اور ہماری غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اگر کوئی انجانے میں غلطی ہوتی ہے، ہم انسان ہیں، غلطیوں کا پتلا ہے ہم شروع سے اب تک، اور ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار دوبارہ ہم سے غلطی نہ ہو۔ جناب آر جے صاحب نے ہمیں وہ کام بتائے جو ہم سب کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم کام کریں گے، فقط آپ سوچیں اچھائی کے لیے تو اچھائی کی راہ آپ کے لیے آسان ہوتی جائے گی۔ ابھی ہم آر جے صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنے بزنس کو کس طرح سے چلایا اور کس طرح سے اس میں کیا فائدے حاصل کیے، اور وہ ہم لوگ میں کوئی اگر کرنا چاہے تو کس طرح کرے۔ جناب یہ ایک سسپینس تھا لوگوں کے لیے کہ میرے پاس بہت سے سوال آتے تھے، اور آج میں آپ کے ذریعے سے اس سسپینس کو کھول دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کا اپنا یہ ماننا ہوتا ہے کہ بزنس کے لیے ایک بڑا لمبا چوڑا اماؤنٹ چاہیے ہوتا ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ سب سے یہ ایک بہت بڑی سوچ ہے انسان کی جو بنی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ دعویٰ کر سکتے کہ ہم نے اپنا کاروبار کی جو نیو رکھی تھی، جسے کہتے ہیں اسٹارٹنگ، صرف 100 ریال میری جیب میں تھا، چوہان صاحب، صرف 100 ریال میں میں کھڑا ہو گیا تھا بزنس کرنے۔ سب سے بڑی چیز میرے پاس کیا تھی؟ یہ پلیٹ فارم۔ اگر یہ پلیٹ فارم نہیں تو وہ 100 ریال میرے لیے کچھ نہیں تھے۔ ایک 100 ریال پہ میں نے کچھ دو پروڈکٹ مان لیں، 2 پروڈکٹ میں نے منگائے، اور مجھے ایک ایسا حوصلہ تھا کہ دیکھتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، ٹرائی کرنے۔ دیکھیں آپ کے پاس گوانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، کیا ہے؟ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے، ہمارا ٹائم جا رہا ہے نا، لیکن یہ جو ویڈیو بن رہا ہے اگر یہ چل پڑا تو ہمیں اس سے کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ بالکل۔ آپ کے پاس گوانے کے لیے کیا ہے؟ آپ کا وقت، جو کہ آلریڈی ہم یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، گپ شپ لڑا رہے ہیں، ٹائم ہمارا جا ہی رہا ہے نا۔ یہی ٹائم ہم انویسٹ کریں اپنی زندگی پہ، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے پریوار کو سنبھالنا ہے، اور کس طرح سے اپنے کاروبار کو مینٹین کرنا ہے۔ آپ نوکری کریں 8 گھنٹے 10 گھنٹے، آپ زندگی کے ہر روز میں سے 2 گھنٹے اپنے لیے نکال لیں، 1 گھنٹہ اپنی صحت کے لیے، تھوڑا سا پیدل چل رہے ہیں تاکہ آپ کے پیٹ شیٹ نہ نکلے اور 1 گھنٹہ نکال لیں اپنے بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، کہ سوچیں بیٹھ کے، نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں ہے، جب ہوگا تب ہوگا، لیکن یہ ضرور سوچیں کہ کیا کریں اور کیسے کریں۔ جب آپ مارکیٹ میں نکلیں تو ہر چیز پہ نظر دوڑائیں کہ ایسا کون سا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے پاسبل ہے۔ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، شاہ رخ بھائی کا ڈائلاگ ہے، آپ سب کو یاد ہوگا۔ تو کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سارے کام ایکول ہوتے ہیں۔ بس آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا آپ کے لیے پاسبل ہے اور کیا نہیں ہے، کیا آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پانی کی بوٹل ہے، ایک بہت بڑا برانڈ بیچتا ہے اس کو، لیکن کیا آپ بیچ سکتے ہو؟ آپ کے اندر ایک یہ ٹیلنٹ چلتے پھرتے روڈ پہ آنا چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ چیز آپ نے پہچان لی کہ ہاں بھائی یہ چیز میں نے پہچانی، میں نے ایک بلوٹوتھ کو سلیکٹ کیا فرسٹ ٹائم پہ۔ ہم لوگ ایک بلوٹوتھ یوز کرتے تھے جس کی بیٹری ٹائمنگ 1 ہفتہ چلتی تھی، چوہان صاحب 1 ہفتہ چلتی تھی، لیکن وہ پروڈکٹ ہماری نظر میں بہت اچھا تھا، ٹاپ کا تھا۔ وہ 2 بلوٹوتھ میں نے منگایا مارکیٹ سے، آن لائن پرچیز کیے تھے، اور میں نے ایسی اپنے پلیٹ فارم کو یوز کرتے بول دیا کہ یہ چیز میرے پاس ہے، میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں، جس کو چاہیے مجھے ان باکس کرے۔ یہ فرسٹ ویڈیو تھا میرا، اور فرسٹ شروعات تھی میری ای کامرس بزنس میں آن لائن۔ میں نے رات کو ویڈیو ڈالا، صبح میرے پاس 150 سے 160 بندوں کے آرڈر موجود تھے۔
کہ راجہ بھائی ہم کو چاہیے ہے. ان کو بھروسہ کس پہ تھا؟ ہم پہ. کیونکہ ہم نے اور آپ نے وہ پہچان بنانی ہے پہلے دوسروں سے. کس پہچان کیسے بنانی ہے؟ حق اور ایمانداری کے راستے پہ آپ چلتے رہیں. آپ کی پہچان، آپ کی شخصیت اللہ تعالیٰ خود دوسروں کی نظر میں بڑھاتے ہیں. ہماری شخصیت اور ہماری پہچان ہم خود اپنے آپ کو گراتے بھی ہیں اور اٹھاتے بھی ہیں. آپ کو کچھ کہتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، چوہان صاحب نے ہم کو بلایا ہے، میری نظر میں ان کی عزت کیا ہے یہ ہم ان کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں نا. اب یہ یہاں پہ کوئی غلط الفاظ بول کے مجھے انٹروڈیوس کرتے تو پھر ان کی پہچان ہم سب دیکھتے. تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے. ہمیں اپنی جو پہچان ہوتی ہے وہ بنانی پڑتی ہے، جو ہم نے بنائی تھی ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے. جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کرا ان لوگوں کو مجھ پہ بھروسہ تھا، انہی نے فٹافٹ کہ نہیں یہ بندہ یہ جو بیٹھا ہے جس نے ویڈیو بنایا یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر اس نے بولا کہ اس کی بیٹری ٹائمنگ 1 ہفتے کی ہے تو 1 ہفتہ چلے گا. وہ آج الحمدللہ وہ 100 ریال کا سفر، آج میں کہاں تک ہوں میں یہ بات تو نہیں بتا سکتا کہ سعودی عرب کے اندر ہوں یہ الفاظ شاید زیادہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج الحمدللہ ہماری اپنی، میری خود کی اپنی ایک ویب سائٹ بن گئی ہے. چوہان صاحب، ہندوستان سے میں نے امیزون کا کام شروع کر دیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے اب ہمارے پروڈکٹ جو ہیں وہ دنیا میں جہاں جہاں میرے سے پاسبل ہوئیں گے ہم پہنچائیں گے. کیونکہ سعودی عرب میں رہ کے مجھے کویت سے میسج آتے ہیں، دبئی سے آتے ہیں، قطر سے آتے ہیں، راجہ بھائی یہ سامان آپ مجھے بھیج، کیونکہ ویڈیو ہر جگہ جاتا ہے لیکن ہم ان کو یہاں سے ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے. لیکن وہ ویب سائٹ جو ہم نے بنائی اپنی، وہ ویب سائٹ الحمدللہ اب ہر جگہ دنیا کے کونے کونے جہاں تک پاسبل ہو میں انشاءاللہ اپنا سامان پہنچاؤں گا. جی ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ باتیں بتائی اور بہت ہی جوشیلے انداز سے آرجے صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس نے بزنس کیسے کیا. بلکہ یہ ہمارے لیے ہمت ہے کہ اگر ہم بھی چاہیں، آپ لوگ چاہیں تو اسی طرح سے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. اب بھی ہم آرجے صاحب سے پوچھیں گے اگر مجھے یہ بزنس کرنا ہے تو کیسے کروں؟ بہت سے دوستوں کا یہی سوال ہوگا. ہاں جناب، دیکھیں میں نے پہلے ایک چیز بتائی کہ آپ کو سب سے پہلے ایک حوصلہ چاہیے اور ہمت چاہیے نہ ہارنے والی. اگر ہم ہارتے بھی ہیں تو اس میں بھی ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کے پاس اگر 10,000 روپے ہیں یا مانے کہ آپ کے پاس 5,000 ریال آپ نے سنبھال کے رکھے، تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں پورا انویسٹ نہ کریں. 5,000 میں سے 3,000 آپ سائٹ میں رکھیں اپنے وقت کے لیے. 2,000 جو آپ کے تھے اس کو ہم یہ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، آپ کے پاس لاکھوں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس 100 کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں ابھی تو، اور سب سے بڑی آج کے وقت میں تو امیزون نے تو ماشاءاللہ دھمال مچا کے رکھا ہوا ہے. آپ انڈیویجول بھی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ضروری ہے یہ سب جان لینا کہ کون سا پروڈکٹ، کیونکہ امیزون کا اکاؤنٹ بنانا بڑی بات نہیں ہے، اس کے اوپر سیل کیسے کرنا ہے، پروڈکٹ کیسے لسٹنگ کرنا ہے اور کیا کیا. کیونکہ امیزون کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو آلریڈی آپ کو ہول سیل میں بیچتے ہیں، وہ وہاں بھی بیچ رہے ہیں، تو کمپٹیشن بہت ہے. لیکن میری اپنی یہ سوچ ہے کہ آنے والے وقت میں آج کے زمانے میں 50 سے 60% عوام جو ہے وہ آن لائن شفٹ ہو چکی ہے. آج دکان پہ کوئی جانا نہیں چاہتا. چوہان صاحب، آدمی بیٹھ کے رات میں سکون سے کام سے آتا ہے، تھک کے گھر پہ بیٹھتا ہے، موبائل کھولتا ہے، ڈھونڈنا شروع کرتا ہے. آج بیٹی کا برتھ ڈے جو بیٹی کو کیا گفٹ کرنا ہے، بیوی کو سوٹ چاہیے، چلو اس میں سے چھاٹ کے بھیج دیتے ہیں. ہم ہندوستان، سعودی عرب میں رہ کے ہندوستان میں آرڈر کرتے ہیں، وہ ہمارے گھر پہنچ جاتا ہے. یہ ہے سوشل میڈیا کی اور ای کامرس کی طاقت جو کہ ہمیں پہچاننا چاہیے. اور دیکھیں آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس میں غلط کمنٹ کریں گے، آپ کریں، آپ کی سوچ ہے، لیکن جو لوگ کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ آپ حوصلہ کریں. ای کامرس، آن لائن بزنس آج کے وقت میں بہت کام کی چیز ہے. آف لائن مت جائیں، اگر آپ آف لائن بیٹھے ہیں تو پلیز اپنے آپ کو آن لائن کریں. اب جو وقت چل رہا ہے یہ چوہان صاحب، میرا یہ میسج ان کے لیے ضروری ہے جو ہندوستانی ہیں، پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، شری لنکن ہیں، کیونکہ ہم
یہ جو ملک ہے کہ ہم کریٹر قوم ہیں، ہم پیدا کرنا جانتے ہیں، ہم صرف لے کے بیچنا نہیں جانتے، ہم پیدا کرنا جانتے ہیں۔ یہ میرے پاس انگوٹھی ہے۔ سعودی عرب میں زیادہ تر 90% یہ ہے کہ ہم اس کو انڈیا سے لیتے ہیں، سعودی میں بیچتے ہیں، یمن سے لیتے ہیں، سعودی میں بیچتے ہیں، صحیح ہے نا؟ لیکن ہندوستان، پاکستان یہ کنٹری ایسی ہے کہ ہم کریٹر قوم ہیں، ہم خود بناتے ہیں، لوگ ہم سے لے کے بیچتے ہیں، اس میں پیسہ کماتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں بیچ سکتے؟ بڑی بات۔ ہم خود کیوں نہیں بیچ سکتے؟ میرا جو فوکس ابھی اس ٹائم پہ ہے صرف اسی چیز پہ۔ ہمارے گھر پہ ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر بڑے بڑے کارخانے ہیں۔ یہ ٹی شرٹ ہم نے یہاں پہ 25 ریال کی خریدی ہے۔ 25 ریال کا کتنا بنتا ہے جناب؟ ہندوستان کا ہمارا بنتا ہے لمسم 500 روپے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہندوستان میں کاریگر نے اس کو بنایا ہو مشکل سے 200 روپے کے اندر، 300 کا پرافٹ ہے، لیکن وہ 5 لوگوں سے گزر کے یہاں پہنچا ہے تو 300 مل رہا ہے۔ آپ اسی جگہ پہ بیٹھ کے اسی کارخانے پہ جائیں، کارخانوں سے بات کریں، آپ کو سیٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف دوڑ بھاگ کرنی ہے اور محنت کرنی ہے۔ مزدور ہیں وہاں پہ جو کہ 5,000 روپے میں آپ کے پاس پورا مہینہ کام کریں گے بیٹھ کے ہندوستان کے اندر، پاکستان میں 10-15 ہزار پکڑ لیں آپ۔ بے روزگار ہماری قوم بہت ہے چوہان صاحب، بہت قوم ہماری بے روزگار پڑی ہے۔ دیکھیں میری ایک سوچ یہ میں نے ہمیشہ سیکھ کے رکھا ہے، کیونکہ خود کرنے سے بہتر ہے دوسروں سے کرانا۔ چوہان صاحب گاڑی چلا رہے ہیں اور میں بھی چلا رہا ہوں، لیکن اگر میرے پاس گاڑی تو ہم چوہان صاحب کو دے دیں گے، میں خود فری ہو جائیں گے۔ ایک ایگزامپل کی بات ہے، اگر ہمارے پاس کام ہے اور ہم نے وہ کام آپ کو دے دیا کہ آپ بھائی کرو، 100 روپے روز ہم کو دے دینا، آپ لے کے گاڑی چلے گا، آپ چلا رہے ہیں، آپ کا رزق لگ گیا جناب۔ میرے پاس سے کیا گیا، ہم جو 500 کا 100 کما رہے ہیں، کل ہم دوسری گاڑی لے کے پھر کسی اور کو دے دیں گے، 100 اس سے آئے گا ہمارا۔ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اپنے دماغ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، کوشش، ہمت ہے آپ کی، ہمت ہے آپ کے اندر، تو دوسروں سے کام کروانے کی کوشش کریں، ان کا رزق لگے گا، ان کے بچوں کا رزق چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کا ذریعہ بنائیں گے، اور آپ کی کمائی میں خیر و برکت بھی ہوگی، اور آپ کی سوچ میں بھی برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سیدھی راہ پہ چلاتے بھی رہیں گے۔ کمائی کے ذریعے کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن آپ کوشش یہ کریں، کوشش نہیں 100% یہی کریں کہ آپ ہمیشہ حلال کمائی کی طرف جائیں اور حرام سے دور رہیں۔ زبردست، بہت ہی اچھی بات اور عمدہ بات، اور ہمیں کس طرح بزنس کرنا چاہیے آج یہ صاحب نے ہمیں بتایا۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سوشل میڈیا، جو صاحب ٹک ٹاک پہ ایکٹیو زیادہ ہیں، تو صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں جب یہ ویڈیوز بناتے ہیں بزنس کے علاوہ، ان پہ جو دوست کمنٹ لکھتے ہیں ان کے بارے میں صاحب کیا کہتے ہیں؟ جناب جو کمنٹ لکھتے ہیں، جو ہمارے سپورٹ میں لکھتے ہیں، ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور جو گالیاں گفتاری کرتے ہیں ان کا میں بھی بہت بڑا شکر گزار ہوں، کیونکہ ان کی گالیوں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، اور جن کا شوق ہی یہی ہے لوگوں کو گالیاں پکڑنا، برے الفاظ بولنا، ان کے لیے میں دعا کروں گا اللہ سے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اور ہمارا کام ہوتا ہے صرف ان کو بلاک مارنا۔ جناب میرا خیال یہ ہے، تو یہ ایک اسکول کی سکھیا ہے، اسکول میں جو سکھایا جاتا ہے سب سے پہلے اسکول ہے گھر اپنا۔ گھر تو جو لوگ میڈیا پہ آ کے جو اپنے الفاظ جس طرح سے وہ سیکھے ہوتے ہیں وہی پیش کرتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ ٹھیک، میں بھی ویڈیو ٹک ٹاک پہ بناتا ہوں اور لوگ مجھے بھی لکھتے ہیں، میں کسی پہ ناراض نہیں ہوتا ہوں، اس کو ریپلائی دیتا ہوں، تو سر آپ نے جہاں سیکھا ہے کوشش کرتے وہ گھر کے باہر نکلتے تو کچھ اچھا سیکھ لیتے، تو ان کے لیے یہی ہے کہ بھائی اب باہر نکلو، دیکھو دنیا کتنی خوش ہے، وہ کتنی اچھائی کی طرف جا رہی ہے، آپ بھی اچھے بنیں۔ بہت بہت آر جے صاحب کا شکر گزار ہیں جو ہمارے پاس آئے، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وائس آف چوہان ٹی وی، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو، اور آر جے صاحب سے بات چیت جاری ہے۔ تو اب ہم صاحب سے ایک سوال کریں گے جو آپ سب لوگوں کے ذہن میں ہوگا، کہ یہ جو آج کل تفریحی رجحان چل رہا ہے، ایونٹ چل رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ ہاں چوہان صاحب، یہ جو ایونٹ کا سلسلہ چالو ہے، آپ کو پتہ ہے سعودی عرب اب اپنی رخ موڑ چکا ہے،
اپنی کنٹری کے لیے. جو حکومت ہے ان کا اس ٹائم پہ ماشاءاللہ کافی اپ گریڈ ہو رہے ہیں وہ, اور الحمدللہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اس میں دیکھیں حکومت ہو یا کوئی بھی, ہم ہی آپ ہو, ہمیں اپنے گھر چلانے کے لیے کبھی کبھی کچھ اچھی چیزیں کرنی پڑتی, کبھی وہ جس سے گھر والے بھی ناراض ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایونٹ کا سلسلہ یہ ہے کہ حکومت کا یہ ماشاءاللہ سلسلہ چالو ہے, اور ہم لوگ کو اگر, کیونکہ ہم انفلوئنسر ہیں, ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم ایک میسج یہاں سے وہاں ٹرانسفر کریں تاکہ اس ایونٹ کو سکسیس مل سکے. باقی آپ کی ناراضگی آپ کی بالکل جائز ہے, لیکن آپ کے پاس ایک بٹن ہوتا ہے جو اوپر کھسکانے والا ہوتا ہے. آپ کو ہماری ویڈیو اچھی نہ لگا کرے, کر لیا کرے. اور میں آپ کو بتاؤں, اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں چوہان صاحب, اس میں بہت سے ایسے بچے بھی ہیں جن کے پاس گھر کے حالات بہت خراب ہیں, لیکن ان کو وہاں پہ ڈرامہ کر کے یا ڈانس کر کے کچھ پیسے آتے ہیں جس سے ان کے ذریعے تھوڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک ذریعہ ہے. وہاں پہ دکانیں لگتی ہیں, جو بیچاری عورتیں گھر کے اندر بیٹھی ہیں کچھ نہیں کر پا رہی ہیں, وہ وہاں پہ چھوٹی موٹی دکانیں لگاتی ہیں, کیک بناتی ہیں, مہندی لگاتی ہیں, کسٹمائز کرتی ہیں سامان کو. یہ ان کے گھر کے کام ہیں جو وہ گھر سے کچھ نہیں کر پا رہی ہیں, لیکن ان ایونٹ کے اندر ان کو یہ موقع ملتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ان کا اپنا حالات بدل رہے ہیں. کل ملا کے یہ اس میں ہمیں کوئی اتنا زیادہ کوئی نہ کوئی بہت بڑا فائدہ ہے اور نہ کوئی نقصان ہے الحمدللہ. لیکن ہم ایک حکومتی کام سمجھ کے اس کو کر رہے ہیں, کیونکہ حکومت اس طرف آگے بڑھ رہی تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں کہ چلو بھائی ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں. کیونکہ اس ملک نے 12 سال میں مجھے رزق دیا, اللہ نے رزق کا ذریعہ بنا اس ملک کو, میرے بچوں نے یہاں کا رزق کھایا ہے, میری والدین نے رزق کھایا ہے اس ملک سے جو میں نے کما کے بھیجا ہے. تو میں ان سے غداری نہ کر کے وہ کام کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو مجھ سے ہو سکے میں کروں, جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں, تاکہ یہ جس طرح بڑھ رہے ہیں اس میں ہمارا بھی کچھ ساتھ ہونا چاہیے. آج ہمارے پاس میڈیا کارڈ ہوتے ہیں, انفلوئنسر کارڈ ہوتے ہیں, تو ہمیں ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ چلے بھائی ہم اس کام میں جا رہے ہیں. باقی اور کوئی بات نہیں میرے بھائی, آپ لوگ کی ناراضگی بالکل جائز ہے, لیکن سب کے ذریعے الگ الگ ہیں اور سب کا رزق اللہ دینے والا ہے, ہماری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ آنے والے وقت میں چوہان صاحب بہت ہائی لیول تک جانے والے ہیں, ہم ان سے ٹکرا کے اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال رہے ہیں. آپ بھی اسلام فالو کرتے ہو, ہم بھی اسلام فالو کرتے ہیں. آپ اپنی قبر میں جا رہے ہو, اپنی قبر میں نہ آپ میرے گناہوں کا سوال جواب دو گے نہ ہم دیں گے آپ کا. سب کے اپنے اپنی سوچیں اور نظریے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بہتر ہے دوسروں کا ذریعہ بنے, نہ کہ کسی کو کاٹنے کا, اور کسی کو آپ کو دعوت دینا ہے آپ پرسنل میں آنے, پرسنل میں مجھے میسج کریں, مجھ سے بات کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ ریزن کیا ہے. اور یہاں پہ میں 2-3 لوگوں کی تعریف کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہے. جی جی جی. سب سے پہلے تو یہاں پہ جو جدہ کے اندر جو ہمیں موقع ملے, میڈم نوشین جو جدہ میں ایونٹ کرواتی ہیں, ان کا بہت شکریہ. انہیں نے ہم کو ریاض سیزن میں ہی موقع دیا. اس سے پہلے ہمارے عمران بھائی, عمران سرور بھائی جی نے انڈین نائٹ میں مجھے موقع دیا تھا اچانک. اور آنے والے وقت میں میری بہن فرح جو اس ٹائم پہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہے, اور ہم لوگ آنے والے وقت میں چوہان صاحب بہت بڑے ایونٹ میں انوالو ہو رہے ہیں. بالکل. اور یہ آنے والا جو ایونٹ ہے انشاءاللہ یہ بہت زبردست جانے والا ہے. آپ سب کا اور میری ٹیم کا, جو میری ٹیم ہے گلوبل پرفارمنس, ان کا بہت شکریہ. آج سب کا بہت شکریہ, اور آپ کا سب سے پہلے بلانے کا بہت بہت شکریہ. اگر کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا میرے الفاظ کچھ غلط نکل گئے تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں, مجھے چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی سمجھ کے معاف کیجیے گا. اور بس باقی کیا, زندگی چل رہی ہے, ہم اپنے سفر کو اسی طرح چالو رکھیں گے. بزنس میں ایک پلیٹ فارم کے نیچے انشاءاللہ میں سب کچھ پرووائڈ کراؤں گا آپ کو کاروبار کو لے کے. چوہان صاحب میرا ایک ارادہ ہے, بہت سے میرے بھائی ہیں جن کو جیسے آپ ہیں, اب آپ کو لگتا ہے کہ ہم سعودی عرب کے اندر ہندوستان میں کاروبار کیسے کریں, پاکستان میں کیسے کریں, تو ہندوستان کا تو ہم گارنٹی لے رہے ہیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم کے نیچے ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں گے انشاءاللہ کہ جہاں سے آپ خالی ہمارے آفس میں آئیں, وہاں سے ہم A to Z سارے کام کروا کے آپ کو دے دیں گے. آپ کہیں جانے کی نہ گورنمنٹ میں دوڑنے کی ضرورت ہے ہندوستان کے اندر,
نہ امیزون پہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. سب کچھ ہم ایک پلیٹ فارم پر چیک کروا کے دیں گے آپ کو, تاکہ آپ کم پڑھے لکھے بھی ہوں گے پھر بھی ہم آپ سے انشاءاللہ بزنس کروا کے رہیں گے. بالکل. ہمارے سندھی میں ایک شعر ہے, آپ نے شاہ عبد اللطیف بھٹائی سنا ہوگا, جو سندھی میں سب سے بڑا شاعر ہے, پورے ورلڈ میں پڑھا جاتا ہے. اس کا شعر ہے, ماण्हू سڀ نہ سُهڻا پکھی سڀ نہ ہنج, کہیں کے ماण्हूअ منجھ اچے وہ بہار جی. اس کا اردو میں مختصر سا ترجمہ کہتا ہوں تو لوگ سارے خوبصورت نہیں ہیں, سارے پنچھی ہنس پکھی نہیں ہے, پر کسی کسی بندے میں خوشبو آتی ہے بہار کی. اے ہے کیا تو ایسا ہی بہار کی خوشبوؤں کی طرح آر جے صاحب آج ہمارے یہاں ایک بہار لے کر آئے, بہت اچھا لگا. اور ہمارا بہت چھوٹا چینل ہے تو اس پہ جناب آئے, اس کا بہت بہت شکریہ, اور اس کی ٹیم کا شکریہ. چینل کے لیے کچھ بولنا چاہوں گا. جی جی بالکل. اچھا, وائس آف چوہان یہ آپ کے چینل کا نام ہے, اور آپ کی محنت جو ہے نا, جو اخلاق آپ کے اندر ہے, جو محبت آپ کے اندر ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو بہت اعلیٰ لیول تک انشاءاللہ لے کے جائے گی. یہ میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمر میں اور عمر دراز کرے, اور اللہ آپ کو صحت سے نوازے, اللہ آپ کو تکلیف پریشانیوں سے دور کرے. اور میری آپ سب سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس انٹرویو کو, جو دیکھا جو نہیں بھی دیکھا, تو پلیز اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور بیل آئیکن کو دبا دیں, تاکہ چوہان صاحب کے ویڈیو یا تو ہسٹری پہ ہوتے ہیں یا پھر لوگوں کی انٹرویو پہ ہوتے ہیں جو اپنی گزری ہوئی زندگی بتائیں, جس سے آپ کو حوصلے مل سکے. شیئر بھی کریں, لائک کریں اور سبسکرائب کر لیں. میں ہر ویڈیو میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہم پردیس میں رہتے ہیں, یہ ہمیں ایک اپنے آپ کو خوش رکھنے کا ذریعہ ہے, تو ہماری خوشی میں آپ بھی شامل ہو جائیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھا سوچو, خوش رہو. ماشاء اللہ, زبردست.